ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا آئندہ ہفتے کا نیا ڈیوٹی راسٹر جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس کی منظوری سے ڈیپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے ججز ڈیوٹی راسٹر جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ٹرانسفرز ہونے والے ججز کل سے مقدمات کی سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ راسٹر کے مطابق پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا، جبکہ دوسرا ڈویژن بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے 2 ججز پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خاتم حسین سومرو پر مشتمل ہے۔ تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل ہے، جبکہ چوتھا ڈویژن بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس امن رفت امتیاز پر مشتمل ہوگا۔ پانچواں ڈویژن بینچ جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہے۔ چھٹا ڈویژن بینچ جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہوگا۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد بار، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وکلا ایسوسی ایشن نے وزارت قانون کی جانب سے 3 ججز کے اسلام آباد میں تبادلے کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین اسلام آباد بار علیم عباسی کا مشترکہ پریس کانفرنس میں کہنا تھا، ہماری میٹنگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ کے تمام نمائندے موجود تھے۔ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ وکلا برادری ان تبادلوں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا یہ ٹرانسفرز بدنیتی پر مبنی ہیں اور عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وکلا نے اس فیصلے کی شدید مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ علیم عباسی نے اعلان کیا کہ کل صبح 11 بجے ڈسٹرکٹ کورٹ G11 میں ملک گیر وکلا کنونشن منعقد کیا جائے گا، جبکہ اسلام آباد میں وکلا مکمل ہڑتال کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی استعداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب کے دوران بچوں کو قطرے پلا کر رواں سال کی پہلی مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم 2025 کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور اس تقریب میں معصوم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم کے ذریعے ملک کے کروڑوں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر نہ صرف اس مرض سے محفوظ کریں گے بلکہ دور دراز علاقوں میں پہنچ کر بہت بڑی قومی ذمہ داری بھی نبھائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے پچھلے سال پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے، یہ کیسز ایک بڑا چیلنج تھا۔ مزید کہا کہ ہم پاکستان سے پولیو کا مکمل خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ممالک افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے باہمی تعاون اور سپورٹ کے ذریعے افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسداد پولیو کے لیے تعاون پر WHO اور یونیسیف سمیت تمام اداروں کے مشکور ہیں۔ حکومت کی جانب سے متنازع پیکا قانون میں ترمیم کا اشارہ دے دیا گیا۔ نون لیگ کے رہنما عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جب آئین میں 26ویں ترمیم کر سکتے ہیں تو پیکا قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے۔ پیکا ایکٹ کے حوالے سے میں نے وزیر اعظم سے خود بات کی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے صحافیوں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ پیکا قوانین میں ترامیم سوشل میڈیا پر غلط خبروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص یا ادارے کو بدنام نہ کر سکے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے بھی پیکا قانون کے خلاف آواز اٹھا دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا، بے شک جعلی خبریں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، لیکن کسی حکومت کے پاس شہریوں پر شکنجہ کسنے کے ایسے اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے۔ مزید کہا کہ اس قانون کے تحت بنائے جانے والے ٹرائبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ہائی کورٹ کو دیا جائے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پیکا قانون میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ضروری ترامیم لائی جائیں۔ سعد رفیق نے کہا، یاد رہے کہ قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف بھی استعمال ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے حکومت اور اس کے اتحادیوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرا سکتے، ان سے مذاکرات کیا کیے جائیں، مسلط کی گئی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بلاول بھٹو کا دوغلا پن متنازع پیکا ایکٹ میں سامنے آ گیا۔ پیپلز پارٹی نے پیکا اور ڈیجیٹل نیشن بل پر بے شرمی کے ساتھ ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن پی ٹی آئی پر چڑھ دوڑتی ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنا کر پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو پیکا ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اگلے ہی روز دستخط کر دیے۔
حافظ حمداللہ نے سوال کرتے ہوئے مزید کہا کہ کیا ایک اعلیٰ ترین منصب پر فائز شخصیت کا یہ رویہ مناسب ہے؟ آج کی حکومتی پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں پیکا قانون کو سیاہ قانون قرار دے رہی ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد دوغلا پن اور رنگ برنگی نہیں ہے؟ مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف نے پیکا ایکٹ ترامیم پر پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ پیپلز پارٹی پیکا ایکٹ ترامیم میں برابر کی حصے دار ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی پیکا ایکٹ کے حق میں ووٹ دیا۔ سردار زرداری کے دستخط کے بعد یہ بل باقاعدہ قانون بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی اب میڈیا پر ایکٹ کی مخالفت کر کے دوغلے پن کا مظاہرہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ دونوں پارٹیاں ملک میں کالے قوانین کے نفاذ کی برابر ذمہ دار ہیں۔ ان دونوں جماعتوں نے مل کر ملک میں لاقانونیت کو فروغ دیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کو اپنے کالے دھن کا مکمل حساب دینا ہوگا اور وہ دن دور نہیں جب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو اپنے کرتوتوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی اور سیاسی امور اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذاکرات کے لیے حکومت کی جانب سے مثبت پیش رفت کے باوجود پی ٹی آئی کے رویے پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی کاوشوں کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایاز صادق نے حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی بہتر ہوتی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران عوامی مسائل کے حل کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔ صدر پی ٹی آئی پختونخوا جنید اکبر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 فروری کو سوابی کا جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ وزیر داخلہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارے ورکرز کے ساتھ جو کیا وہ بہت بڑی ریاستی دہشت گردی تھی۔ پہلے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلیں گی، اس بار ہم تیاری کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ جنید اکبر کا کہنا تھا کہ اس دفعہ بھی ہمیں توقع ہے کہ حکومت گولیاں چلا سکتی ہے۔ آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور جاری ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہدایت دی ہیں اس پر عمل ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہم کہتے تھے بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں۔ ملک سے پنکی گوگی اور کپتان کی نحوست کا سایہ چھٹ چکا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کرپشن اب چھپائی نہیں جا سکتی۔ ان کے تمام تر کرپشن سامنے آ چکی ہے۔ توشہ خانہ سے گھڑیاں تک ان لوگوں نے چوری کی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ قوم نے دیکھا کہ 190 ملین پاؤنڈز کی تاریخی کرپشن سامنے آئی ہے جو تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے۔ یہ لوگ تو قومی خزانے سے چوریاں ہی کرتے رہتے ہیں جبکہ تمام تر ترقی تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہی ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ دنیا میں سرخیاں لگیں کہ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں ایک ایسے وزیر اعظم کو سزا ہوئی جو تحفے میں ملی گھڑیاں بیچ کر کھا گیا تھا۔ ایک وزیر اعظم ایسا بھی تھا جو ملک کے خزانے سے چیزیں بیچتا تھا اور ایک موجودہ وزیر اعظم ہے جو شفافیت سے کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت آئے روز ملک اور معیشت میں بہتری کی خبریں آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو تو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ تھی۔ پی ٹی آئی اپنے دور میں لوٹ مار اور صرف پیسہ کمانے میں لگی رہی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیمپئنز ٹرافی اور ترکیہ کے صدر کی آمد کے موقع پر احتجاج نہ کرے۔ لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی منفی سیاست کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ملک کا مستقبل امن اور سیاسی استحکام سے روشن ہوگا۔ پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے کر ثابت کر رہی ہے وہ پاکستان دشمنوں کے اشارے پر انتشار پھیلاتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ اہم مواقع پر دھرنے یاد آتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ برطانیہ میں کسی وزیر اعظم کے خلاف کرپشن ثابت ہو جائے تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے تھے کہ وہ کرپشن ختم کرنے نکلے ہیں، لیکن اب وہ وانی پی ٹی آئی کی چوری کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو بھی لوگ اس جرم میں شریک ہیں ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دوسروں سے رسیدیں مانگنے والوں کی اپنی رسیدیں جعلی نکلی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جگہ اینٹی کرپشن اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تشکیل نو کے لیے نئے ایکٹ کا نفاذ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اجلاس میں حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جگہ خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی کے قیام کا عمل لایا جائے۔
مجوزہ ایکٹ وائٹ کالر کرائمز کے سدباب کے لیے مؤثر اور جامع قانون ہوگا۔ حکام نے بتایا کہ مجوزہ قانون کے تحت اینٹی کرپشن کی مخصوص فورس قائم کی جائے گی۔ نئے تنظیمی ڈھانچے کے تحت 6 ریجنل اور 2 سب ریجنل دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے ہدایت کی کہ مجوزہ اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کو حتمی شکل دے۔ اتھارٹی کے قیام کا مقصد بدعنوانی کا مؤثر طریقے سے تدارک کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے درمیان اہم ملاقات۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ، خورشید شاہ اور شازیہ مری بھی شریک ہوئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ ملک کی معیشت کے اشارے بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ سرمایہ کاری اور عالمی اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور صوبے عوامی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران سیاسی، معاشی اور سماجی معاملات پر تفصیل سے بات چیت کی گئی اور دونوں رہنماؤں نے ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ کوششوں کے عزم کا اظہار کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان ہے۔ بجلی صارفین کو 52 ارب روپے 12 کروڑ روپے کے ریلیف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی ہے۔ نیپرا کے مطابق ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو ہوگی۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں 50 ارب 67 کروڑ روپے کی کمی مانگی گئی ہے۔ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نقصانات میں 2 ارب 67 کروڑ روپے کی کمی کی درخواست کی گئی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ آپریشنز اینڈ مینٹیننس کی مد میں 2 ارب 59 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں۔ اکتوبر تا دسمبر 2024 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ IMF کی شرائط پر زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری ہے۔ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ اجلاس میں زرعی ٹیکس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہدایت پر پارٹی ارکان سندھ اسمبلی کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پیپلز پارٹی کو زراعت پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی سے آگاہ کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پنجاب اور پختونخوا زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی کر چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نے رہنماؤں کے سامنے اپنے تحفظات اور رائے کا بھی اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق سندھ میں زراعت پر ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک عائد کرنے کا امکان ہے۔ لاہور میں بننے والا پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا۔ سرکاری آٹزم اسکول میں آٹزم کے مریض بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر آٹزم اسکول منصوبے کی تکمیل 1 سال میں ہو رہی ہے۔ پنجاب کے مختلف خصوصی تعلیمی اداروں میں 10 آٹزم یونٹس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں آٹزم کے شکار بچوں کے لیے درکار مخصوص تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ اسپیشل بچے ہمارے لیے اسپیشل ہیروز کی مانند ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز اور سسٹم میں بہتری کا ہدف ہر صورت پورا کریں گے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ اسپیشل بچوں کا بحالی کا مقصد انہیں معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے جب تک فضا صاف اور سازگار نہیں ہو جاتی سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ آخر یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری بیان میں پنجاب میں اربوں روپے مالیت کے 30 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز نصب کر دیے گئے۔ اسی سال 31 مارچ تک 30 مزید مانیٹرنگ اسٹیشنز لگائے جائیں گے۔ اس سے قبل ان مانیٹرز کی تعداد صرف 3 تھی۔ پنجاب کے ہر کونے کے فضائی تحفظ کے لیے 100 AQI مانیٹرز کی ہدف تکمیل پر جاری ہے۔ فضائی آلودگی پر سخت نگرانی کے لیے لاہور میں 5 موبائل اور 8 مانیٹرنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ بڑے شہروں میں فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی، گجرانوالہ سمیت کئی شہروں میں ایئر کوالٹی اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی ڈیٹا اب لائیو دستیابی کے سلسلے میں حکومت کو فضائی آلودگی سے متعلق فوری اور درست معلومات کی فراہمی ممکن بنا دی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ کا کلین اینڈ گرین انیشیٹو مزید مستحکم ہوگا۔ صنعتی اور شہری علاقوں پر کڑی نظر رکھنے کے لیے فکسڈ مانیٹرنگ اسٹیشن سے آلودگی کے ہاٹ اسپاٹ کی نشاندہی کرنا آسان ہوگا۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کا جرگہ خوشگوار ماحول میں ختم ہو گیا۔ جرگے میں سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام سمیت قیام امن کے لیے ضروری اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ دونوں فریقین کے نمائندین کی جرگے کی دوسری نشست کل پشاور میں ہوگی۔ ممبر ضلع کرم رضا حسین نے مزید کہا کہ عوام
امن کے لیے ترس رہے ہیں اور قیام امن چاہتے ہیں۔ طویل بدامنی کے دوران پہلی بار عمائدین آپس میں بیٹھے، گلے شکوے کیے، قیام امن کے لیے عمائدین کو قریب لانے کی کوشش کی ہے۔ فریقین کے درمیان اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا ہوا ہے۔ منم ظفر نے کراچی میں ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کے دوران کہا 5 فروری کو پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ منم ظفر نے کہا کہ 1947 میں ایک سازش کے تحت بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا، وہی کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے کر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ اب بھی موجود ہے، اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا ہوا ہے، لیکن آج تک اقوام متحدہ اس پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ مودی نے اپنے نظریے کے تحت 5 اگست کو ریاستی خود مختاری پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج بھی بھارت کی 8 لاکھ سے زائد افواج کشمیر میں موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر ایئرپورٹ پر بیگ ٹیگ تبدیل کر کے بے گناہ خاندان کو پھنسانے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر ANF ٹیم کی کاوشوں سے خاندان کے 5 افراد وطن واپس آ گئے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ ANF نے دن رات محنت کر کے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب نے جان بوجھ کر شیر کا پنجرہ کھولنے پر سخت ایکشن لے لیا ہے۔ جلو پارک میں تعینات ملازم شریف مسیح کو حراست میں لے لیا۔ مزید تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جلو پارک میں تعینات ملازم شریف مسیح نے جان بوجھ کر شیر کا پنجرہ کھول دیا، جس پر شیر پنجرے سے باہر آ گیا۔ پارک میں تعینات عملے نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے شیر کو بے ہوش کر کے واپس پنجرے میں منتقل کر دیا۔ ترجمان محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق شیر کو بے ہوشی سے واپسی لانے کے لیے انجیکشن بھی لگایا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف نے بر وقت کارروائی کرنے اور شیر کو بحفاظت واپس منتقل کرنے پر ٹیم کو سراہا۔ محکمہ وائلڈ لائف پنجاب نے ملازم کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے اور محکمانہ انکوائری شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمے نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جس میں ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر، ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف لاہور اور ویٹرنری آفیسر سفاری پارک شامل ہیں۔ کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 12 گھنٹوں کے اندر انکوائری مکمل کرے۔ ترجمان وائلڈ لائف پنجاب نے مزید کہا کہ محکمہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔ نارتھ کراچی میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والے 7 سالہ سارم کے قتل کے شبے میں 7 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد میں مدرسے کا معلم، پلمبر، 3 چوکیدار اور 2 رہائشی شامل ہیں۔ تفتیشی حکام نے بتایا کہ تمام افراد کی DNA رپورٹس تاحال موصول نہیں ہوئے۔ DNA رپورٹ موصول ہونے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سارم 7 جنوری کو لاپتہ ہوا تھا اور اس کی لاش 18 جنوری کو فلیٹس میں پانی کے ٹینک سے ملی تھی۔ اسلام آباد میں سجا کاروں کا میلہ، پرانی اور مہنگی گاڑیاں اور بائکس شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ درآمد کردہ لگژری گاڑیاں دیکھ کر شہری دنگ رہ گئے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والا منفرد اور شاندار کار میلہ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ایک عید سے کم نہیں تھا۔ اس میلے میں دنیا بھر کی مہنگی اور خوبصورت گاڑیاں ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئیں۔ جہاں ایک طرف جدید ترین اسپورٹس کارز کی چمک دمک تھی، وہیں دوسری طرف ماڈیفائڈ گاڑیوں نے بھی اپنی انفرادیت اور اعجازات سے رنگ جما دیا۔ گاڑیوں کے شوقین افراد نے اپنی قیمتی گاڑیوں کو اس میلے میں لانے کے لیے نہ صرف بھاری سرمایہ خرچ کیا، بلکہ اس کے لیے وقت اور محنت بھی وقف کی۔ ان میں سے کچھ نے اپنی گاڑیوں میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کے نت نئے تجربات کیے تھے تاکہ وہ دوسرے شرکاء سے منفرد نظر آئے۔ گاڑیاں لانے والے کہتے ہیں، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، جب دل میں جذبہ ہو تو پیسے اور وقت دونوں کو اس شوق کی تکمیل کے لیے خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ میلے میں نہ صرف جدید گاڑیاں تھیں بلکہ دہائیوں پرانی کلاسک گاڑیوں نے بھی اپنی موجودگی کو خوب محسوس کرایا۔ ان گاڑیوں کو دیکھ کر حاضرین کا دل خوش ہو گیا اور وہ حیرانی کا اظہار کیے بغیر رہ نہ سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گاڑیوں کے شوقین افراد کی سرگرمیاں ملک میں مثبت تبدیلیوں کا پیغام دیتی ہیں اور ان سے معاشرتی سطح پر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کار میلہ نہ صرف گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ایک اہم موقع تھا بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک یادگار لمحہ تھا جو گاڑیوں کی دنیا سے محض دلچسپی رکھتے ہیں۔
افغانستان میں امریکہ کی امدادی کارروائیوں کے حوالے سے خصوصی انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن کی تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی، جس میں طالبان حکومت کے تحت افغان عوام کو درپیش سنگین مسائل کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اگست 2021 میں امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد اب تک تقریباً $3.71 بلین کی امدادی رقم فراہم کی جا چکی ہے۔ اس امداد کا 64.2% اقوام متحدہ کی ایجنسیز یوناما اور ورلڈ بینک کے زیر انتظام افغانستان ریزیلینس ٹرسٹ فنڈ کے ذریعے تقسیم کیا گیا۔ مزید $1.2 بلین کی امدادی اضافی رقم بھی جاری کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ امریکہ میں منجمد کیے گئے افغان مرکزی بینک کے $3.5 ارب کے اثاثے سوئٹزرلینڈ میں قائم افغان فنڈ میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ملائیشیا کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کا مجوزہ ڈرافٹ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں معاہدے پر دونوں جانب سے دستخط کر دیے جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ ملائیشیا کے دوران متوقع ہیں۔ ملائیشیا میں اس وقت 384 پاکستانی قیدی مختلف جرائم میں جیلوں میں موجود ہیں۔ ان قیدیوں میں 187 قیدی امیگریشن جرائم میں، 52 منشیات کے الزام میں، 18 قتل، جھگڑے، اقدام قتل، 1 منی لانڈرنگ اور 1 کرپٹو کرنسی کے جرم میں قید ہے۔ ملائیشیا دست درازی سمیت جسم فروشی کے الزامات میں قید 11 خواتین بھی قید ہیں۔ ملائیشیا میں قید 10 پاکستانیوں کو منشیات اور قتل کے جرم میں سزائے موت بھی سنائی جا چکی ہے۔ تاہم پاکستانی مشن کی کوششوں سے قیدیوں کی سزائے موت کو قید سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور شام کے عبوری صدر احمد الشرع کی اہم ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور شام میں قیام امن اور سلامتی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران سعودی ولی عہد نے شام پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ سعودی عرب شام کے عوام کی مدد جاری رکھے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس موقع پر اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ ایک امن کا گہوارہ بنے اور تمام عرب ممالک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوں۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب شام میں امن کی بحالی اور علاقے کے استحکام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے ٹیرف عائد کیے جانے پر چین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت درج کرانے کا اعلان کر دیا۔ ایک بیان میں چینی وزارت تجارت نے کہا کہ اپنے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے جوابی اقدامات کریں گے۔ چینی وزارت تجارت نے کہا کہ ٹیرف کا نفاذ عالمی تجارتی تنظیم کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شکایت درج کرائیں گے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹیرف تعمیری نہیں ہے، منشیات سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک کے اقدامات کو کمزور کریں گے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے تجارتی شراکت داروں چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف لاگو کیے تھے۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے، آئی سی سی مینز چیمپئنز ٹرافی کے پاکستان میں ہونے والے میچز کی ٹکٹس کی فروخت کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹس کی فزیکل فروخت کل سے شروع ہوگی۔ ملک بھر کے 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کے 108 آؤٹ لیٹس پر ٹکٹ دستیاب ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے میچز کی ٹکٹس کی تفصیلات مقررہ وقت پر جاری کی جائیں گی۔ اسی طرح 2 مارچ کو کھیلے جانے والے بھارت کے میچ کے ٹکٹ کی معلومات بھی طے شدہ وقت پر فراہم کی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔